اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ہم باب دوم کے حصہ ایمانیات میں دوسرے چیپٹر عقیدہ رسالت کی پڑھائی کریں گے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا یا رسائی کرنا کے ہیں۔ تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ ضرورت اور اہمیت۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورۃ الفاطر کی آیت 24۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہبی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد کی آیت 33 کا حوالہ ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اس سلسلے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین خصائص درج ذیل ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ نمبر 3، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ:
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت 3 کا حوالہ ہے۔ نمبر 4، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ ختم نبوت۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت 40 میں فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ، نہیں ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی رسالت کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے رک گیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آیات و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی متفق ہیں کہ اب قیامت تک حضور اکرم خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ جی عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی، مشق کی طرف آتے ہیں۔ قصیر الانتخابی سوالات ہیں۔ پہلا ہے، رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے رسالت۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، آخری نبی ہونا۔ جی اب اس سبق کے مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ اس کے 5 سوالات ہیں اور 2 تفصیلی سوالات ہیں۔ عقیدہ رسالت کے مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے، رسالت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جواب، رسالت معنی، رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ مفہوم، شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی پر گزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت ہے۔ جس ہستی کو اللہ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کریں۔ جواب، رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام اور رہنمائی کر سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب، ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ انسانوں کی بھلائی کے لیے حضرت آدم سے شروع کیا، اسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا،
عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ جواب، قرآنی آیت اور ختم نبوت۔ ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ احزاب کی آیت 40 کا حوالہ ہے، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سوال ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، حدیث مبارکہ اور ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، ترجمہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات: پہلی خصوصیت ہے شریعت محمدی واجب الاطاعت۔ آپ کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ دوسری خصوصیت ہے عالمگیریت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث فرمائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام بنین و انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی عزیز طلبہ، عقیدہ رسالت کے تفصیلی 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، رسالت کی خصوصیات تحریر کریں۔ اس میں رسالت کی خصوصیات بتانی ہیں آپ نے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات۔ مجموعی طور پر جو رسالت کی خصوصیات ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں۔ شریعت کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ رسالت کی خصوصیات میں کہ رسالت کا مقصد کیا تھا، بعثت کا مقصد کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا ہے۔ رسالت کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پہلا، درجہ رسالت۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ آتا ہے۔ دوسرا، ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ، یعنی دوسری خصوصیت اس کی ہے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا اور رسالت پر مبعوث انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کا ذریعہ بنایا۔ تیسری خصوصیت ہے رسالت کی کہ وحی الہی کے ذریعے احکام کا نزول ہوتا ہے۔ انبیاء کرام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے علم و حکمت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے اور انسانوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انبیاء کرام بھی اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ رسالت کی پانچویں خصوصیت ہے کہ معصومیت ہے، معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ چھٹی خصوصیت ہے رسالت خاص انعام ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہبی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور خاص فضل سے ملتا ہے۔ ساتویں خصوصیت رسالت کی ہے کہ اطاعت کا واجب ہونا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ محمد کی آیت 33 کا ترجمہ ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ عزیز طلبہ، عقیدہ رسالت کا دوسرا تفصیلی سوال ہے، عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں۔ جواب میں، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ انسانوں کی بھلائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اسے ہمارے پیارے نبی پر ختم کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کی پیروی اور ختم نبوت۔
قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرمایا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ احزاب کی آیت 40 کا حوالہ ہے، ترجمہ: نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت 3 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا فرمان ہے، ترجمہ: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ختم نبوت پر امت مسلمہ کا اجماع۔ آیات و احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا، اور ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جھوٹی نبوت کے خلاف جہاد۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آپ نے ان جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف جہاد کیا۔ عزیز طلباء، عقیدہ رسالت سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے ہمیں عملی زندگی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو